کیا مذہب اور فلسفہ ایک دوسرے کے دشمن ہے؟ کیا عقل کا استعمال کفر ہے؟ اور کیا سوال اٹھانا جرم ہے؟ یہ دوستوں کچھ ایسے سوال ہیں جن کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات چیت کریں گے، اور یہ ہماری گفتگو ہوگی ایک ایسے مسلم فلسفر کی نظر سے جو شاید مسلمان فلسفیوں میں سب سے عظیم و شان تھے۔ میں بات کر رہا ہوں ابن رشد یعنی ایوراس کی۔ دوستو، ہمارے ملک پاکستان میں بدقسمتی سے نہ تعلیمی اداروں نے، نہ اسکالرز نے، نہ علماء نے، نہ انٹلیکچوئلز نے اور نہ مین سٹریم میڈیا نے صحیح معنوں میں لوگوں کی ذہن سازی اور انسان سازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، ایک کوشش میں یہ سب ادارے ضرور کامیاب ہو گئے، اور وہ ہے لوگوں کے ذہن بند کرنے میں، تاکہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے، کوئی سوچ نہ سکے، کوئی بھی قابل ذکر تخلیقی کام نہ کر سکے۔ میں نے تقریباً 6 سال محنت کرنے کے بعد یوٹیوب پر ایٹ لیسٹ ایسی آڈینس بنا لی ہے جو اب میری بات کو گہرائی میں سمجھ سکتی ہے۔ لیکن آج بھی دوستوں، جب میں فلسفی کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں نا، تو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر، کیا آپ ایک ایتھیسٹ ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی ڈسکورس، گفتگو، پلورالٹی آف تھاٹ اور مختلف نقطہ نظر یعنی کہ پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ بس ایک نیریٹو ہے، اگر آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، باقی سب کافر ہیں۔ لیکن دوستوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہیں تو جو ماں باپ نے بتا دیا، جو ان کے باپ دادا کرتے آئے تھے، وہ اسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جن لوگوں کو انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے، ان کی بھی ریشنالٹی آف تھاٹ کے کیا کہنے۔ آپ نے شہادت کی انگلی سے میٹر پہ جا کے لکھ لینا ہے زم زم۔ انشاءاللہ یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی بجلی کا بل کم آئے گا۔ جب لوگوں کی ذہنیت ہی زنگ آلود ہوگی تو اس معاشرے میں کیا فلسفہ ڈسکس ہوگا، کیا سائنس ڈسکس ہوگی، کیا ریشنالٹی آف تھاٹ کے اوپر بات ہوگی۔ بٹ مائی ڈیئر بک بڈیز، میں ہمت کبھی بھی نہیں ہاروں گا۔ جب تک جان میں جان ہے، میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا رہوں گا۔ دیکھیں دوستوں، جمود یعنی اسٹیگننسی کا شکار جو معاشرے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ پاکستان ہے، وہاں پر ہر وہ شخص جو سوال اٹھانے کی جرت کرتا ہے نا، اس پر الزام لگائے جاتے ہیں، اس کے لیے مشکلات کریٹ کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی آج سے تقریباً 800 سال پہلے ایک کمال کے جینیس مسلم فلسفر تھے جنہوں نے جب سوال اٹھائے تو ان کے لیے بھی مشکلات کریٹ کی گئیں۔ جب انہوں نے کہا کہ فلسفی اور مذہب میں کوئی تضاد نہیں، تو ان کو برا بھلا کہا گیا۔ ان کی پروگریسو اور ماڈرن سوچ انہی کی دشمن بن گئی، ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا۔ لیکن آج دیکھیں، ان جلانے والوں کا نام و نشان نہیں، لیکن ایوراس آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ابو الولید محمد بن احمد ابن رشد یعنی کہ ایوراس کا جنم ہوا 1126 میں کرتبہ کے اندر، جو آج ماڈرن ڈے اسپین میں موجود ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسپین اسلامک کلچر کا مرکز تھا، جہاں سائنس، فلسفہ اور طب کے میدان میں عظیم کام ہو رہے تھے۔ اسی دور میں ابن رشد پیدا ہوئے۔ ابن رشد صرف ایک فلسفر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک طبیب تھے، قاضی تھے اور اسلامی فقہ کے ماہر تھے۔ ان کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ وہ ایرسٹوٹل کی فلسفی سے بہت انسپائرڈ تھے، اور انہوں نے صحیح معنوں میں ارسطو یعنی کہ ایرسٹوٹل کی تعلیمات کو اسلامی دنیا میں انٹروڈیوس کروایا۔ ابن رشد نے کمال طریقے سے فلسفی اور ریلیجن کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسفی اینڈ ریلیجن آر کمپیٹیبل، یعنی کہ فلسفہ اور مذہب آپس میں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ ان کی اسی ریکنسیلیشن ایفرٹس کی وجہ سے بہت سی باتیں ان کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور کافی کنٹروورشل لگتی ہیں۔ مثلا وہ قرآن شریف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، جو ایوریج انٹلیکٹ کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں قرآن کو لٹرلی ہی سمجھنا چاہیے، جبکہ قرآن کا اصل معنی اگر آپ نے سمجھنا ہے نا، تو وہ صرف فلسافیکل ریزننگ کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور وہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو عقل والے اور پڑھے لکھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کسی بھی معاشرے میں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ قرآن کے اوپر فلسافیکل ریزننگ کا استعمال کریں۔ ایسے میں ابن رشد کا کہنا تھا کہ اکثر اوقات آپ کو لگے گا کہ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے، وہ ریزننگ کے خلاف جا رہا ہے۔ ایسے میں ان کا کہنا تھا کہ قرآن کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا، وہ سائنٹیفک تھیوری کے حساب سے ہونی چاہیے، اور جو لفظوں کا لٹرل یا آبویس میننگ ہے اس کو ڈسریگارڈ کر دینا چاہیے۔ ایوراس کا ماننا تھا کہ قرآن کی عقلی تشریح کرنی چاہیے، قرآن شریف کے ٹیکسٹ کو ریشنلی سمجھنا چاہیے۔ ان کی اسی سوچ نے انہیں متنازع بنا دیا تھا، اور ان کے مخالفین ان کے دشمن بن گئے تھے۔ اور یہیں سے ایک ایسی انٹلیکچوئل بیٹل یعنی کہ علمی جنگ کا آغاز ہوا جو ایپک ہے، جو دو مسلم سٹالورٹ فلسفرز کے درمیان ہے، جہاں پر ایک طرف تھے امام غزالی اور ایک طرف تھے ابن رشد۔
ابن رشد نے اپنی سب سے مشہور کتاب تحفۃ التحفت یعنی کہ دا انکوہرنس آف دا انکوہرنس میں امام غزالی کے خیالات کو رد کیا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب تحفۃ الفلاسفہ یعنی کہ دا انکوہرنس آف دا فلاسفرز میں فلسفیوں کو گمراہ کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسفہ دین کے خلاف ہے اور عقل سے دین کو سمجھنا ممکن نہیں۔ مزید امام غزالی کا کہنا تھا کہ ارسطو اور افلاطون یعنی کہ ایرسٹوٹل اور پلیٹو کی جو تعلیمات ہیں نا وہ اسلام کے لیے خطرہ ہیں۔ لیکن ابن رشد نے جو جواب دیا اس سے میں بھرپور اگری کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی اگر خدا نے ہمیں فیکلٹی آف ریزننگ دی ہے، عقل دی ہے، تو کیا اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ اگر اس کائنات، اس یونیورس میں ہر چیز ایک قانون کے تحت چل رہی ہے تو کیا ہمیں اس قانون کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کاز اینڈ افیکٹ، فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہیں پر ابن رشد نے ایک اور بہت ہی گہری بات کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسفہ اور وحی ایک دوسرے کے مخالف نہیں، بلکہ وحی کی درست تفہیم فلسفے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ بس ان کا یہی کہنا تھا، اور مذہبی انتہا پسندوں نے انہیں ملد، گمراہ اور کافر کہنا شروع کر دیا۔ ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ لیکن دوستو انفارچونیٹلی مسلمانوں کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ جو شخص بھی فلسفے کی بات کرے، عقل کی بات کرے، ریشنالٹی آف تھاٹ کی بات کرے، اسے ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے۔ جس ابن رشد پر فتوے لگائے گئے، انہیں ملد کہا گیا، اسی کو ویسٹرن ورلڈ نے بھرپور درجہ دیا، عزت دی، انہیں ایوروس کا نام دیا، انہیں فادر آف ریشنلزم کہا گیا۔ دیکھیں دوستو، امام غزالی تھے تو ایک بڑے فلسفر اور اسکالر، لیکن ان کا جو کاز اینڈ افیکٹ کا ڈینائل ہے نا، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ یہی سوچ مسلمانوں کے اندر پینیٹریٹ کر گئی جو آج تک قائم ہے۔ ہم لوگ کسی بھی چیز کی کیمسٹری، بایولوجی، فزکس سمجھنے کی بجائے ہر چیز اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو دن ہوگا، اللہ چاہے گا تو رات ہوگی، اللہ چاہے گا تو بچہ پیدا ہوگا، اللہ چاہے گا تو بارش ہوگی۔ یاد رکھیں دوستو، نیچر کے ہر فینومینا کے پیچھے کوئی نہ کوئی لا آف فزکس موجود ہے، اور انہی لاز آف فزکس اور میتھمیٹکس کو سمجھ کے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ابن رشد کے نظریات کو سمجھا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مذہب اور فلسفہ ساتھ ساتھ چل سکتا ہے۔ وہ پہلے مفکر تھے جنہوں نے ڈبل ٹروتھ یعنی کہ دوہری سچائی کا تصور دیا، جس کا معنی یہ ہے کہ مذہب اور فلسفہ الگ الگ لیکن دونوں برحق ہیں۔ ابن رشد کی سوچ ہمیں سکھاتی ہے کہ سوال کرنا جرم نہیں بلکہ علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ لیکن دوستوں، جب ابن رشد کی طرح آپ اپنی فیملی میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے آس پاس لوگوں کے سامنے سوال اٹھانا شروع کریں گے نا، تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، وہ آپ کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیں گے۔ ایسے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی بلکہ ان کے بیہیویئر کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کیا ریزن ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنے عقائد کے بارے میں کسی بھی قسم کے سوال کی گنجائش نہیں رکھتے۔ شاید ایسی سوچ رکھنے میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں، شاید صدیوں کی ایوولوشن، صدیوں کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ انہیں اس مقام پر لے آئی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے جب بھی بیٹھنا ہے نا، آپ نے میری ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے: کیجڈ برڈز تھنک، فلائنگ از اے کرائم۔ میری باتوں کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ Until next time, goodbye.